عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعہ کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم آپ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ نے آپ کو خلقت کا بہترین ترین مقام نصیب فرمایا اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن عزیز سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھیں۔ جب آپ نے درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست درازی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے ہاتھ چھل کر دیے۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور حاجرہ نامی ایک باندی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی، اور حضرت سارہ نے حضرت اس باندی کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی تو آپ نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو آپ کے گھر حضرت حاجرہ کے بطن سے ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے تھے کہ کچھ کام کر سکیں تو ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے، یہ کہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات میں بھی یہی خواب دیکھا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر ہی دوں گا، اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی کہ قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ مگر اس سے قبل کہ آپ اس حکم کی تعمیل کریں، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوی کا مظہر ہے اور روشن علامت ہے۔ آپ کے جواب کو قرآن کریم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں یوں بیان فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے چند اہم نقطے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو مشورہ ہوا آپس میں، اس پر روشنی ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ آپ جانتے تھے
کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور کیا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام رائے کے خلاف حکم دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل کے علیہ السلام کے مشورے پر عمل کی مخالفت میں ہو، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سلسلہ میں کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے لیا تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ذکر ان کی زبانی سے بھی ظاہر کروا دیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر قابل غور بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتلایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نخواستہ اگر حضرت اسماعیل اس میں کچھ پس و پیش کرتے تو حکم خداوندی میں سری و آراز گردان لازمی آتی، لہٰذا آپ نے اس کو حکم خداوندی میں پیش نہیں کیا بلکہ اپنے ایک خواب کی حیثیت سے پیش کیا۔ پھر اس میں انشاءاللہ پڑھ کر اپنے نفس پر اعتماد نہ کر کے مشیت الہی پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی بصیرت و فراست کا جائزہ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم کے خواب کو سن کر فرمایا کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہونے کا کوئی ذکر ہی نہیں فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاندان نبوت میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اسی لیے خواب کو حکم سے تعبیر فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح حالات نوم میں بھی نازل ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا قلب سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ الی اللہ ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح کتاب کی شکل میں وحی آتی ہے اس طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی آتی ہے، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اس لیے کہا تھا تاکہ والد محترم کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کا بھرپور تعاون کروں گا اور کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ پھر اس میں انشاءاللہ پڑھا کر اپنے نفس پر اعتماد نہ کر کے مشیت الہی پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر دینی و دنیوی معاملہ میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پانچواں نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں ایک اور بڑی قابل غور بات ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ یوں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ میں اکیلا ہی صبر کرنے والا نہیں ہوں بلکہ صبر کرنے والے تو بہت ہیں، انہی میں سے میں بھی ایک ہوں۔ یہ دراصل آپ کی غایت تواضع کی بات ہے۔ مقام عبرت اس پورے واقعے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس وقت یہ جواب دیا تھا اس وقت آپ کی عمر صرف 13 برس کی تھی۔ اللہ اکبر! اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب دینا آپ کی سلامتی اتباع کی بین دلیل ہے۔ ہمیں اس جواب سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم اس طرح رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جانور کی قربانی تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر جب تک اس کے اندر یہ جذبہ کار فرمان نہ ہو وہ حقیقی معنی میں قربانی کہاں۔ غرض یہ کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس خالق حقیقی کی محبت میں ہمہ وقت اس کے احکام کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ آخر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید ہے آج کا واقعہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہوگا۔ اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اس کا کیسے حکم بجا لاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، دیکھنے والوں تمام ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ
نماز کو اول وقت میں پابندی وقت کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. خواتین جتنی بھی ہیں وہ اپنے گھروں میں اہتمام کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر نماز کے عادی بنیں. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیرہ.